بات ہے حساب کی. جس رب نے کائنات تخلیق کی، زمین بنائی، انسان کو بسایا، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے عقل عطا فرمائی، ساری سہولیات عطا فرمائی، جس نے زندگی کو امتحان بنا دیا، اس رب نے یہ فرمایا کہ قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت. حساب نئی بات نہیں انسان کے لیے. جو شخص کسی چیز پر حق رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے، وہ کسی کے ہینڈ اوور کرے، واپس لیتے ہوئے حساب لیتا ہے. مال دے تب، اسی طرح سے کوئی اور چیز جس کے حوالے کی جائے حساب کتاب ہوتا ہے. ایسے ہی جس رب نے زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کے طور طریقے دیے، اس نے بھی ہم سے حساب لینا ہے. اس حساب کے لیے ضروری تھا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہ بنائی جاتی. ایک وقت آتا جب اسے فنا کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو فنا کے اصول پر بنایا. جب سے زمین بنی اس کے مقابلے میں فنا کا وقت قریب آ گیا. یہ خبر سارے ہی رسول دیتے رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خبر دی، لیکن دلوں نے یقین نہیں کیا. دلوں کی کیا کیفیت تھی، بات کل کی ہو یا آج کی، خاص فرق نہیں ہے. رب العزت نے فرمایا لاہیۃ قلوبہم، دل ان کے اور ہی مصروفیات میں مگن ہیں، غافل ہیں، بلکہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں. ہم جیسا انسان بات کرے آنے والے کل کی، اینڈ آف ٹائم کی، وقت کے ختم ہو جانے کی، اسے کہاں سے پتا چلا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پراگندہ خواب ہیں، کھڑی ہوئی بات ہے، شعر ہے، جادو ہے. اور اگر یہ سچ کہتا ہے تو ہمارے پاس وہی کچھ لے آئے جو کچھ پہلے رسولوں کے پاس آتا رہا. یعنی پہلے رسولوں کے پاس اگر اللہ کے معجزات آئے تھے اور اللہ کی نشانیاں انہوں نے دکھائیں، تو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آج بھی نشانیاں دکھائی جائیں. رب العزت نے فرمایا یقین نہیں آتا، تم نہیں جانتے آنے والے وقت کے بارے میں، حساب کے قریب آنے کے بارے میں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. وقت قریب آ گیا اور قربت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آنے والے وقت کے لیے تیاری کی جائے. جب کسی کو کوئی اطلاع، انفارمیشن ملتی ہے تو انفارمیشن کے ملنے پر اتنی جلدی دل کے اندر یقین نہیں اترتا. آج کی یہ نشست اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر اتار دے کہ جہان کے خاتمے کا وقت اب قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں بہت عرصہ پہلے سے پیشین گوئیاں کر رکھی. جس دور میں آج ہم بستے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ اللہ کی تقدیر ہے. یہ فتنے آنے ہی تھے، انہوں نے ایسے ظاہر ہونا ہی تھا. حضرت ابو الدرداء نے اپنے والد ابو موسیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ امت مرحومہ ہے، اس کو آخرت میں ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب نہ ہوگا، البتہ دنیا میں اس کو عذاب کے طور پر فتنوں، زلزلوں اور قتل سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، 4278 نمبر پر ہے، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس امت نے لازماً فتنوں سے دوچار ہونا ہے. اور فتنوں کی جو بات اس حدیث سے ہمیں پتا چلتی ہے وہ کیا ہے؟ زلزلے، قتل اور دیگر فتنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے وہ سوسائٹی فتنے میں مبتلا ہوتی ہے.